قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر اور آسان فہم انداز میں اس کی تشریح پیش کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ 9ویں پارے سورۃ الاعراف تک پہنچا ہے۔ جس آیت مبارکہ سے آج ہم درس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے کچھ اس کا پس منظر جو کچھ پہلے بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین نے جنہیں خاص کتاب توریت عطا فرمائی، اور آپ اس کتاب کو لینے کے لیے جب گئے کوہ طور، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دیدار کی تمنا کی، اور اب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑی کی طرف دیکھیں۔ اور پہاڑی پر اللہ رب العالمین کی خاص وہ تجلی ہوئی جو کہ وہ پہاڑی بھی برداشت نہ کر سکی، اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لے آئے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپسی آئے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ، ان میں سے ایک تعداد ہے کہ جو گمراہیت کی طرف اور بچھڑے کی پوجا کرنے، بچھڑے کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہو چکی۔ تو اس پر آپ کو شدید غضب تھا، اور اس جلال کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو بھی آپ نے زمین پر ایک طرف رکھ دیا، اور آپ اپنی قوم کی طرف اس جلال کے ساتھ آئے۔ اور پھر وہ پورا واقعہ طویل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، پھر انہوں نے جب کہا کہ یہ قوم جو ہے وہ قریب تھا کہ مجھے ہی مار دیتے، میرے اوپر ظلم کرتے، اور اس قوم میں اتنے لوگ جو کہ سامری کی کہنے کی وجہ سے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے کی طرف چلے گئے۔ پھر ان سب نے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ غصے والی کیفیت ختم ہوئی، ان آیات کا بیان اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک اس توبہ اور ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ برے اعمال میں چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسا گناہ بھی۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھے جو تعداد ہوئی، تو یہاں بیان فرمایا کہ برے اعمال جنہوں نے کیے پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کریمی ہے۔ رب تعالیٰ نے توبہ ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسا گناہ بھی اللہ توبہ کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، کہ جو بندہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے کفر اور شرک کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، المختصر چھوٹا سا چھوٹا گناہ یا بڑا سا بڑا گناہ، رب کی بارگاہ میں جب سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ روایات میں فرمایا گیا، اگر تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیسا خوش ہوتا ہے؟ روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ طویل جو روایت کے مضامین ہیں جس میں یہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص بیابان جنگل میں جائے
اور اس کی سواری اسی کے اس اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے، وہ اونٹ اس سے غائب ہو جائے، اس کے بعد اونٹ کو تلاش کرتا رہے، اور وہ گویا کہ اب تصور کرتا ہے کہ میری تو زندگی ختم، کیوں کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہے تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ پھر اچانک اس کو اونٹ سے مل جائے تو وہ آدمی کتنا خوش ہوگا۔ تو حدیث میں یہ بیان فرمایا، توبہ کرتا ہے جب کوئی انسان تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی جس کو اپنا اونٹ مل گیا، سواری مل گئی جنگل میں، تو اس بندے سے زیادہ جتنا وہ خوش ہے اس سے بندے سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار جو توبہ کر لے، اور یہ اللہ کی رحمت یہاں پر فرمایا کہ اللہ اس کے بعد بخشتا بھی ہے، رحم بھی فرماتا ہے۔ رب کی رحمت ہے میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی رحمت کے فرمایا کہ 100 حصے، ایک حصہ اللہ پاک نے وہ گویا کہ دنیا کے اندر یہ دیا ہوا ہے، جس میں جنات کو، انسانوں کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں پر جو رحم اور شفقت جانور بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنے بچوں کو نہیں مارتے اس طرح، تو یہ بھی جو ان کو ملا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے ایک حصہ ہے جو سب کو تقسیم کیا گیا۔ باقی 99 حصے اللہ کی جو رحمت کے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ رحمت خاص فرمائے گا اور اس کے ذریعے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ علیہ السلام کو بڑا شدید غصہ آیا کہ آپ نے وہ تختیاں وہ زمین پر ڈال دی تھیں، اور پھر جب بھائی نے عذر بیان کیا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اور یہ مجھے ہی مار دیتے، مجھے ہی یہ طرح طرح کی تکلیف میں ڈال دیتے، اور میں نے اتنوں کو سمجھایا، اتنے لوگ تو بچے ہوئے، اتنے لوگ اس میں مبتلا ہوئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کام کیے، یعنی وہ تختیاں زمین سے وہ تو اٹھا لیں، اور بھائی کا بھی عذر قبول کیا اور بھائی کے لیے دعا کی۔ علماء نے لکھا کہ غصے کی حالت میں آپ نے 2 کام کیے تھے، تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں اور بھائی کا سر کے بال پکڑے کھینچا، لیکن بعد میں دونوں کی تلافی، تختیاں اٹھا لینا اور بھائی کے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اچھی صفت ہے اور یہ مبارک صفت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ غصہ تو آتا ہے، لیکن بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ ہاں، بدترین وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، آئے بھی جلدی اور جائے بھی دیر سے۔ غصہ فی نفسی ہی آئے گا اور آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ کئی مواقع ہوتے ہیں کہ غصہ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اب اس کے بھی تقاضے ہیں، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں غصہ نہیں کرنا، کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اچھی صفاتیں پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال غضب کو ذکر کیا، اور یہ آپ کا غصہ اور غضب یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ بھی اللہ کے لیے، کہ لوگوں کو ایمان کی دولت ملی، سب کچھ ملا، آپ کوہ طور پر کتاب لینے گئے ہیں کہ لوگ پیچھے سے گمراہ ہو گئے، لوگ پیچھے سے بھٹک گئے، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو جو غصہ آیا تھا، وہ جلال آیا تھا، وہ بھی اللہ کے لیے کہ لوگ گمراہیت کی طرف چلے گئے۔ اور بھائی پر بھی غصہ حضرت ہارون علیہ السلام پر اس لیے کہ کیا آپ نے سمجھایا نہیں؟ تو پھر جب عذر بیان کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے، پھر انہوں نے قبول بھی کیا، بھائی کے لیے دعا بھی کی، تختیاں بھی اٹھائیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ میسیج ہے، پیغام ہے، غصے میں انسان کبھی کچھ ایسے معاملات کر لے تو پھر ان کی تلافی بھی کرے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے۔ پھر جب انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اگر تو چاہتا ہے تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پہلی دفعہ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، مناجات کے لیے گئے، پھر اب دوسری مرتبہ کی باری ہے، تو آپ علیہ السلام جب دوسری مرتبہ جانے لگے تو پھر آپ نے 70 افراد اپنے ساتھ لیے۔ اچھا، چونکہ وہ 12 گروہ تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم وہ 12 گروہ تھے، اور آپ نے ہر گروہ میں سے 6 افراد منتخب کیے۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، اب ان کو ساتھ لیا آپ نے تو یہ تعداد 72 بن جاتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ 70 کا ہے، تو 2 بندوں کو وہیں رکنے کا کہا۔ پہلے تو کوئی بھی نہیں رک رہا تھا، پھر آپ نے بشارت دی کہ جو رکے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب جو جانے والوں کو ملے گا، تو پھر 2 افراد رک گئے، تو یوں 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اب ان کو خوب روزے رکھنے، پاکیزہ رہنے، عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، رب تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، احکامات نازل فرمائے، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اب یہ جو 70 افراد تھے انہوں نے عجیب ایک ڈیمانڈ کر دی، کہ وہ ڈیمانڈ یہ کی کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، یعنی ہم اس وقت تک یہ حکم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اب انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی، یہاں تک کہ ایسی آفت آئی کہ یہ لوگ ہی ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی اور ان کے حق میں سفارش پیش کی کہ اے اللہ اگر اس سے پہلے ہی تو ہلاک کر دیتا، مجھے بھی کر دیتا، ان کو بھی کر دیتا، اور وہیں ان کے سامنے ہی کر دیتا، تو یہ معاملہ تو آسان ہوتا۔ لیکن اب تو یہ ایک طرح کی قتل کی تہمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے افراد کو لے گئے اور خود اکیلے واپسی آئے، بقیہ سب 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ یوں عرضیاں پیش کی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، رب کی بارگاہ میں اس طرح کی عرض کی، اور پھر آپ نے آگے دعا جو کی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگی، اور پھر کہا کہ ہمیں اوپر کیا عذاب اس وجہ سے آئے گا کہ جو ہمارے بے عقلوں نے کیا، یعنی بچڑے کی پوجا تو کسی اور نے کی۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں جو دنیا کی بھلائی حسنہ جو مانگا گیا، اس سے مراد کیا؟ دنیا کی بھلائی پاکیزہ زندگی، نیک اعمال، اور آخرت کی بھلائی جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار ہونا، یہ آخرت کی بھلائی۔ اور یہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت کا بیان فرمایا کہ رحمت اللہ پاک کی ایسی ہے کہ جس نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اس رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ڈھانپا ہوا گویا کہ جو اللہ پاک کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جس کے لیے اللہ چاہے لکھ دے، جس کے لیے، اور فرمایا جسے چاہوں عذاب پہنچاؤں، جسے چاہوں اللہ تعالیٰ اس پر خاص اپنی رحمت فرمائے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں تو یہود کہنے لگی کہ یہ تو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ہم یہ سب کام کرتے ہیں، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ آیتیں اور یہ جو سب فضائل ہیں یہ خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ورنہ یہود کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو پیچھے یعنی انعامات بیان کیے، فرمایا وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جیسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور مفسرین کا یہاں پر وہ اتفاق ہے کہ یہاں پر رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں آپ کے آگے فرمایا النبی الامی، نبی جس کہتے ہی ہیں کہ خبریں دینے والا، اور خاص نبی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تو نبی ہوتا ہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ تو نبی بیسک وہ غیب کی خبر دینے والا۔ یہاں دوسرا لفظ ہے الامی، یہ امی ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہیں امی، اس لیے امی کا ترجمہ کیا گیا بے پڑھے۔ بے پڑھے سے مراد مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، اللہ پاک نے انہیں خود ہی اپنی رحمت سے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ مخلوق میں سے کسی سے وہ پڑھے ہوئے نہیں، مخلوق میں کوئی ان کا استاد نہیں۔ ظاہر ہے آدمی دنیا میں کسی کے ساتھ پاس پڑھتا ہے تو اسے کوئی کسی کو کوئی استاد ہے تو اس کے لیے کبھی نگاہیں بھی جھکاتا ہے، کبھی تعظیم ہے، مختلف انداز بجا لاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جو علم دیا خود عطا فرمایا، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی کو استاد رکھا ہی نہیں کہ میرے محبوب کو ہی کسی کو یوں تعظیم بجا لانی پڑی، نہیں، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں، مخلوق میں سے کوئی آپ کا استاد نہیں۔ آپ کو جو علم دیا وہ خالق نے دیا ہے، وہ مالک نے دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے علم دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور علم عطا فرمایا، اور ما کان وما یکون کا بیان بھی عطا فرما دیا۔ یعنی وہ وصف جو بطور خاص شان رسالت کو واضح کرے، امی ہونا، کہ پڑھے ہوئے کسی سے نہیں ہے مگر علم اتنا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بعض اوقات اسی وصف کو ایسا مروڑ تروڑ کر یا اس وصف کو اس کے اصلی معنی سے ہٹا کر اس کو پیش کر دینا، اور کئی ایسے لوگ، بعض کا کوئی پروفیسر ہوتا ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہیں، کچھ اور ہیں، کوئی ایسے افراد بھی قرآن کی تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں جن کو قرآن پاک کی تفاسیر اور قرآن پاک کی تشریحات کی شرعاً اجازت ہی نہ ہو، نہ ان میں وہ اہلیت ہو، پھر وہ قرآن کی تفسیر اپنی من مرضی سے اور عربی لغت سے بس معنی دیکھ کر وہ کریں گے، ہرگز نہیں۔ صرف عربی دیکھ کر یا عربی کا ترجمہ کسی کو آتا ہو تو اس سے قرآن کی تشریح تفسیر وہ نہیں کر سکتا، ورنہ صحابہ کرام تو عربی دان تھے، یعنی ان کو عربی سیکھنے میں بھی کوئی تکلف اور کسی طرح کی ضرورت بھی نہیں، مگر اس کے باوجود قرآن سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسی آیات ہیں ترجمہ وہ بھی جانتے تھے، عربی سے یعنی سمجھ گئے کہ عربی کیا ہے، لفظ کیا ہے، لیکن اس کا وہاں کیا مطلب ہے یہ نہیں سمجھ آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتایا۔ تو اس لیے صرف یہ کہنا کہ اس کو عربی آتی یا ترجمہ بھی کرے، تشریح کرے، تفسیر کرے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایسے ہی لوگ بعض اوقات پھر عقائد میں خلل ڈالتے ہیں
اور جو نبی پاک علیہ السلام کی شان والا وصف تھا اسے پھر ایسا پیش کرتے ہیں معاذ اللہ کے لگے کہ وہ بے پڑے ہوئے یعنی عام انسانوں والے بالکل ایسے ہی، یا دنیا کے اندر معاذ اللہ کسی بے پڑے آدمی کو ان پڑھ جیسے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں گے تو پھر کون لوگ وہ قریب آئیں گے دین کے؟ تو اس لیے بے پڑھے سے مراد یعنی مخلوق میں سے کسی سے وہ نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اللہ نے علم ایسا عطا فرمایا ہے کہ اولین اور آخرین کی ساری خبریں اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر آپ دنیا میں کسی سے پڑھتے تو کفار یہ کہہ سکتے تھے یہ فلاں کے پاس پڑھنے جاتے تھے تو اس آدمی نے کچھ کہانیاں یا کچھ واقعات ان کو یاد کرا دی ہیں اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ کو امی اللہ نے بنایا کہ کفار بھی یہ جانتے تھے کہ کوئی دنیا کے اندر ان کا استاد نہیں ہے، تو وہ تاکہ اس بات کو مان جائیں، قبول کریں اس بات کو کہ جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ان پر نازل ہوا ہے۔ تو یہاں بہرحال وہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، رسول کی جو نبی ہیں، امی ہیں، اور آگے پھر وصف بیان کیا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ ان کو پاتے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں، یہ یہودی اور اہل کتاب یہ سب چیزیں پاتے ہیں، یہ تورات اور انجیل میں ان کی نعتیں ہیں، وصف ہیں، ان کی نبوت ہے، یہ سب کچھ ان کا بیان تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اب تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا، تو یہ تو کئی ایسے صحابہ کرام یعنی جو اہل کتاب میں سے تھے، جو مسلمان ہوئے، صحابی بنے، پھر انہوں نے ذکر بھی کیے، اور باقاعدہ کئی قرآن میں آپ کے جو القابات ہیں، جو آپ کے وصف ہیں، وہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائے۔ مثلا ان میں یہ بیان فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد، مبشر، نذیر اور امتیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آگے فرمایا نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، بلکہ خطاکاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح ہدایت نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکارنے لگے، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف کو باقاعدہ بیان کیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ اس طرح آپ کی ولادت کہاں ہونی یہ بیان فرمایا، آپ نے ہجرت کہاں کر کے جانی یہ بھی بیان فرمایا، اور یہ پچھلی کتابوں میں باقاعدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو مختلف انداز سے آپ کے اوصاف کو یہ بیان فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ محبوب کیا کرتے ہیں ان سے لیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل پر کچھ حلال چیزیں طیب تھیں جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دیں، تو یہ محبوب اپنی امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہیں حلال فرما رہے ہیں، اور خبائث گندی چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ آگے فرمائے اور ان کے اوپر سے بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں، یعنی بوجھ سے مراد کیا تھا؟ بوجھ سے مراد یہ ہے سخت تکلیفیں۔ توبہ کی ایک صورت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر رہا ہے نا، کفر، شرک یا کسی ایسے گناہ سے توبہ کر رہا ہے، تو اب توبہ کی یہ کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا، مار دینا، یعنی یہ بھی صورت پیچھے قوموں پر تھی، بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ بیان کی۔ یا اپنے ہاتھ سے یا کسی عضو سے گناہ ہوا ہے تو اس عضو کو کاٹ دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک نے کہ حضور اسلام کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے یہ چیز بھی ختم کر دیں۔ اب ہم سچے دل سے توبہ کریں، زبان سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، استغفار کریں، اللہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اچھا پہلے اگر لباس پر گندگی لگے، ناپاکی لگے، تو وہ لباس ہی کینچی سے وہاں سے کاٹ دو، لیکن ہمارے لیے لباس ناپاک ہوتا ہے، ہم دھوتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے کئی آسانیاں یہ پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کا آپشن آ جاتا ہے، پانی موجود نہیں ہے، اس کی شرائط جو بھی پائی جائیں، یا پانی ہے مگر استعمال پر قدرت نہیں ہے، ایسا بیمار ہے، مریض ہے، تو وہ رخصت والی صورتیں آ گئی۔ روزے فرض ہیں، مسافر کے لیے رخصت آ گئی، روزے فرض ہیں، بیمار کے لیے رخصت آ گئی،
جب صحت مند ہو جائے پھر روزے رکھ لے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جن میں اللہ پاک نے تخفیف فرما دی، رخصت عطا فرما دی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ رسول جو نبی ہیں، امی ہیں، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، اور پھر یہ خاص اپنی امت کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یعنی گویا کہ سفارشیں کر کے اور رب کی بارگاہ میں ان کو یہ مقام ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے یہ اتنی مشقتیں، قیودات کو جو پہلے تھیں ان کو اب دور فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں، یعنی تعظیم توقیر بجا لانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اہم ترین رکن ہے، ایمان کا رکن ہے۔ تعظیم نہ ہو تو ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی تعظیم یعنی اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی، ہر اعتبار سے یہ تعظیم لازم ہے، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ اور یہاں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور نور کی پیروی کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لائیں، ان کی مدد کریں، یعنی ان کے دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اس نور کی، اور اس نور سے مراد یہاں پر وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ تو عطا فرما دی، یہ تو شان محمدی ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لیے بھلائی لکھ دی۔ پھر امت محمدی کے اوصاف اور ان کے عملوں کو بیان کیا، ان کی نیکیوں کو بیان کیا، اللہ ان کو کتنا اجر اور کتنا ثواب اور عطا فرمائے گا۔ ہاں گناہوں کا ذکر نہیں کیا، گناہوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت تورات میں بھی موجود ہے اور ان کی صفت انجیل میں بھی مذکور ہے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی صفات کو جب بیان کیا تو یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امتوں کا بھی گویا کہ تذکرہ فرمایا اور ان کی کامیابی کو بیان بھی فرما دیا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور قرآن نے پاک کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور شانوں کو اللہ نے بیان کیا، وہاں سے آیت نمبر 158 سے آئندہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن